अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? आपने सोचा टाइम मशीन हो और हम लोग पीछे जाएं। क्या आगे भी जाया जा सकता है? हाँ, आगे भी जाया जा सकता है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि आप बड़े हो गए, जिम्मेदारियां हो गई आप पर बहुत सारी। बस मैं तो विश करती हूँ कि टाइम मशीन हो और मैं बिल्कुल छोटी सी एक नन्ही सी लड़की बन जाऊं, स्कूल जाऊं। चलें, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी अपनी विश होती है ना? तो आज हम क्या करने वाले हैं? मेरी विश है कि आप अच्छे से इस सबक की जल्दी से रीडिंग कर लें, क्योंकि मैं आपको रीडिंग करा रही हूँ। तो चलिए अपना पेज नंबर 12 और 13 की यानी चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा सबक है जिसका नाम है ताकत। ताकत, ठीक है? मैं पढ़ूंगी और आप मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है? ये है हुज़ैफा ने खुद को देखा और बोला, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया और हमें एक मुकम्मल शक्ल अता की। उसके बाद क्या हुआ? खिज़र ने करीब आकर कहा, फिर उसने हमें ताकत दी। फिर उसने हमें ताकत अता की। हुज़ैफा हैरान रह गया। ताकत? क्या मतलब? खिज़र ने जवाब दिया, ये वो सलाहियत है जिसके ज़रिए तुम तब्दीली ला सकते हो। तुम्हें तब्दीली लाने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है। हुज़ैफा परेशान हो गया। ताकत तब्दीली कैसे ला सकती है? मेरी समझ में नहीं आया। खिज़र ने हुज़ैफा का हाथ थामकर एक हल्की सी छलांग लगाई और अगले ही लम्हे वो दोनों हवा में उड़ने लगे। उसने एक गोल से बादल की तरफ इशारा किया और कहा, हम इस बादल में से गुजरकर माजी में जाएंगे। वाकई इस बादल में से गुजरकर हुज़ैफा को एहसास हुआ कि वो अब सरसब्ज वादी में नहीं हैं, बल्कि मक्का के आस-पास हैं। गौर से देखो, खिज़र बोले, हम दीन इस्लाम के बिल्कुल शुरू के ज़माने में पहुंच गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद हैं। अभी सिर्फ चंद अफराद ही मुसलमान हुए हैं, बाकी तमाम लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं। वो एक अल्लाह की इबादत पसंद नहीं करते, बल्कि बुतों को पूजते हैं। आज पहला दिन है मुसलमान अपने घरों से ला इलाहा इल्लल्लाह
لا الہ الا اللہ کہتے نکلے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ آج سے پہلے مسلمان اللہ کی عبادت چھپ چھپ کر کرتے تھے، مگر اب اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ایمان لانے والوں سے کہیں کہ وہ کھل کر اقرار کریں کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ دیکھو کافر مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، مگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں ایک خوشگوار تبدیلی کے لیے۔ یہ ہے ہمارا پیج 13، یہ ہے رہنما۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حذیفہ بولا، یہاں تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا اور شکل عطا کرنے کے بعد طاقت عطا کی، اب مجھے ایک اچھی تبدیلی لانی ہوگی، ایسی تبدیلی جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائیں، مگر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ خضر مسکرا کر بولے، تمہاری مدد کے لیے 2 رہنما موجود ہیں۔ اچھا وہ کہاں ہیں؟ حذیفہ نے پوچھا۔ خضر نے جواب دیا، ان میں سے ایک تمہارے گھر میں ہے جسے تم قرآن کہتے ہو۔ اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا ہے کہ تم طاقت اچھے طریقے سے استعمال کرو۔ اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور اس پاک کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ اس طرح کچھ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ قرآن میں عظیم پیغمبروں اور نیک لوگوں کے بارے میں سچے واقعات ہیں۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی طاقت کو کس طرح استعمال کر کے اللہ کو خوش کیا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعامات اور اکرام سے نوازا۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر دوسرا رہنما کون ہے؟ حذیفہ نے سوال کیا۔ خضر نے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش دلی اور عقل مندی سے اپنی طاقت کا استعمال کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے آج تک ایک خوشگوار تبدیلی موجود ہے۔
قیامت تک دنیا میں تبدیلی ہوتی رہے گی. اتنی دانشمندی سے اپنی طاقت استعمال کرنے پر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہیں. تو چلڈرن، آج ہم نے اپنے سبق نمبر 3 کی ریڈنگ کمپلیٹ کی. ویسے تو آپ کو ریڈنگ کرنا آتا ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو آپ کو ہو سکتا ہے نہ آتے ہوں. آپ اپنے ریڈنگ کو کمپلیٹ کریں گے، بلند مطالعہ کریں گے، خاموش مطالعہ کریں گے، اور اپنے ٹیچر کو اس سبق کی پڑھائی کر کے وائس میسج میں بھیجیں گے. ٹھیک ہے چلڈرن، ملیں گے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.